नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत एक बंद गली में जाती। अगर रियासत की बात होती, आवाम की बात होती, चुप कर जो भाई। कभी पीटीआई को, कभी अदलिया को जूते पड़ते थे, और मियाँ नवाज शरीफ के पीछे बहुत सारे बाकी भी रहनुमा खड़े हैं कि एक तरफ तो मुज़ाकरात की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ पकड़ लो, डंडों का इस्तेमाल करना पड़े, गिरफ्तार कर लो, जेलों में डाल दो। गैर संजीदगी ये है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम खान। अपने डिजिटल चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस शहर बेअमा से हया कौन ले गया, टूटे हुए दिलों से वफा कौन ले गया। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत एक बंद गली में जा चुकी है। हुकूमत हो या अपोजिशन यानी पीटीआई, दोनों ही बंद गली में खड़े, और इनके पास बाहर निकलने का कोई वाज़ेह रास्ता भी नहीं है। और ये हकीकत सब जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बयानात की तड़ियाँ लगाई जा रही हैं। हालिया दिनों में सियासी मैदान में एक नुक्ता, जो मुश्तरका नुक्ता, वो तो सामने आया है। इस्लामाबाद की कौमी कॉन्फ्रेंस हो या लाहौर में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की गुफ्तगू, नुक्ता सिर्फ एक ही है: मुज़ाकरात और मुज़ाकरात। अगर मुज़ाकरात हो जाते हैं और कामयाब हो जाते हैं, इसमें नाजरीन सबसे ज़्यादा नीयत का अमल दखल है और अमल का अमल दखल है। अब अगर नीयत और अमल ही ना हो तो मुज़ाकरात बेसूद, लेकिन अगर नीयत के साथ अमल किया जाए तो मुज़ाकरात हकीकतन और वाकई कामयाब हो सकते हैं। यानी नुक्ता वही एक, यानी सियासी मैदान में मुश्तरका नुक्ता एक ही सामने आया, और वो यही था कि मुज़ाकरात किए जाए। नाज़रीन, पीटीआई की फरियाद तो नज़र आती है कि उसे सियासी स्पेस दिया जाए, लेकिन ये हुकूमत यानी मुस्लिम लीग नून भी स्पेस मांग रही है। ये क्यों स्पेस मांग रहे हैं, किस लिए स्पेस मांग रहे हैं? मेरा ख्याल है नाजरीन, ये मुस्लिम लीग नून अगर कोई स्पेस मांग रही है तो वो मियाँ नवाज शरीफ के लिए स्पेस मांग रही है, और मियाँ नवाज शरीफ के पीछे बहुत सारे बाकी भी रहनुमा खड़े हैं जिनके लिए ये स्पेस मांगी जा रही है। क्यों? हुकूमत तो ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, फिर किस चीज़ की स्पेस? अच्छा, अगर आपके नज़र में ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब अगर तशरीफ़ लाते हैं तो पहले की तरह उन जब वो आते थे और बाहर से सरमायाकारी आती थी, बड़ा बिजनेस होता था, तो आज तो आपकी हुकूमत अपनी है, मियाँ साहब खुद हैं, लेकिन मियाँ साहब तो बाहर जाके बैठ जाते हैं। और अगर वाकई स्पेस आप उनके लिए मांग रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि मियाँ साहब अगर वापस आते हैं, यानी मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आके हुकूमत में आ जाते हैं, यानी खुद आ जाते हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर, मेरा नहीं ख्याल कि अब उनके कहने के ऊपर फ़ौरन फंडिंग आएगी या बिजनेस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये एक खाम ख्याली ही हम कह सकते हैं। अब दूसरी तरफ अगर पीटीआई को स्पेस दी जाती है तो फिर मुस्लिम लीग नून की जो बची खुची सियासत है ना, वो भी ख़त्म होती नज़र आ रही है। अब दोनों ही तो स्पेस मांगने लग गए। अच्छा, अब एक बात नाज़रीन बड़ी इम्पोर्टेंट, वो ये है कि अगर यानी आज मियाँ साहब ने, यानी मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने खुद कह दिया है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन पीटीआई मुज़ाकरात से पीछे हट रही है। अब ये क्यों पीछे हट रही है? क्योंकि मुज़ाकरात करने वाले गैर संजीदा हैं, और गैर संजीदगी ये है कि एक तरफ तो मुज़ाकरात की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ पकड़ लो, गिरफ्तार कर लो, जेलों में डाल दो। ये गैर संजीदगी नहीं है? आज ही की बात ले लें, आज मुलाकात का दिन है, यानी पब्लिक के आने से पहले वाटर कैनन वहाँ पे पहुँचा दिए गए, पुलिस की भारी नफरी वहाँ पे खड़ी कर दी गई। भाई, अगर मुज़ाकरात करने ही हैं, यानी आप संजीदा हैं मुज़ाकरात करने में, तो मुलाकात करवा दें। यानी जो लोग मुलाकात करने जाएंगे वो डेफिनेटली कहेंगे ना जी कि मुज़ाकरात करने के लिए हुकूमत संजीदा है। आप इमरान खान साहब हमें बताइए कि मुज़ाकरात किस नहज पे होने चाहिए और क्या होना उनका जो लाहे अमल, हमें क्या अख्तियार करना है। आप मुलाकात तो होने नहीं दे रहे, और आप ये कह रहे हैं कि नहीं, पानी सुटो, केमिकल मिला पानी फेंको, पकड़ो, गिरफ्तार कर लो। ये तो फिर संजीदगी ना हुई ना। अब अगर पीटीआई पीछे हटती है ना, तो फिर ये बात नीयत तक पहुंच जाती है नाज़रीन, और नीयत के अंदर खोट, उसका तो कोई अच्छा असर हो ही नहीं सकता ना। यानी अगर आपकी नीयत के अंदर खोट है और आप किसी के साथ चाहते हैं कि मोहब्बत प्यार कर लूं, तो जब खोट है तो मोहब्बत और प्यार कैसे हो सकता है? फिर मैं बात करता हूँ कि मुज़ाकरात की, मैं अपने मुतअद्दिद व्लॉग्स में ये कह चुका हूँ कि मुज़ाकरात होने चाहिए। किसी भी बात का हल, किसी भी मसले का हल हमेशा टेबल पर बैठकर होता है, यानी कुछ लोग कुछ दो के उसूलों पर हो जाता है, और मामले कोई भी, कल भी मैं ये कह रहा था नाजरीन कि कोई जंग हो, दंगा हो, फसाद हो, उसका फैसला यानी
یعنی جنگ عظیم اول ہو یا جنگ عظیم دوم ہو، فیصلہ تو پھر بھی ٹیبل پہ بیٹھ کے ہی ہوا تھا نا. اور اگر فیصلہ نہ ہوتا تو آج بھی وہی جنگیں چل رہی ہوتی، کنٹینیو ہوتی. یعنی پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون یا باقی سیاسی جماعتیں، کوئی ہندو مسلم کا تو آپس میں کوئی فساد نہیں ہے نا. مسلمان مسلمان ہیں. اگر کسی نقطے کے اوپر بھی آپ کو اختلاف ہوتا ہے، یعنی دونوں بوتھ سائڈس اگر اختلاف ہوتا ہے تو بیٹھ کے اس کو حل کیا جا سکتا ہے. یہ کیا طریقہ کار ہے کہ ملاقات بھی نہیں ہونے دینی اور مذاکرات بھی کرنے ہیں، پکڑنا بھی ہے، واٹر کینن سے پانی بھی پھینکنا ہے. یعنی یہ تو پھر واقعی نیت کا فطور ہوا نا. اور اگر مذاکرات کرنے میں اتنی ہی گورنمنٹ سنجیدہ ہے تو سب سے پہلے تو سختیاں بند کرو نا بھائی. اگر سختیاں بند کریں گے تو دوسری پارٹی کو سمجھ آئے گی نہیں یار یہ واقعی مذاکرات کرنے میں سنجیدہ ہیں اور ہم ہی زیادتی کر رہے ہیں. اگر اب گورنمنٹ اتنی لینینٹ ہو گئی ہے تو پھر تو پی ٹی آئی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گی اور ان کے رہنما بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی پھر اب تو جو پی ٹی آئی ہے یہ زیادتی کر رہی ہے. اس وقت تو حکومت زیادتی کر رہی ہے، پکڑو گرفتار کر لو اور جیلوں میں ڈال دو. یعنی اگر سختیاں کم کر دیں گے تو یہ اندازہ عوام کو بھی ہو جائے گا کہ گورنمنٹ لینینٹ ویو لے رہی ہے اور پی ٹی آئی اب زیادتی کر رہی ہے. اب ناظرین بڑی ایک اہم بات اور ایک اہم نقطے پہ میں بات کر رہا ہوں کہ حکومت جب سختیاں کرنے پہ اتر آئی ہے تو پھر دوسری طرف سے تو پھر واقعی یہ صدا آئے گی نا کہ بھائی اب یہ سختیاں تو ہو رہی ہیں، اب آپ روڈز پر نکل آئیں اور عوام کو نکالیں باہر. اور ناظرین جب عوام باہر نکل آتی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی مسئلہ بن جاتا ہے. پھر جو آ کے ٹیبل پہ بات کرنی ہے، پھر جو صلاح کار آئیں گے اور آ کر کہیں گے بھائی ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، تو ٹیبل پہ پہلے بیٹھ جائیں. کیوں پی ٹی آئی کو مجبور کر رہے ہیں اس وقت جو پی ٹی آئی کا اس وقت، یعنی ناظرین یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پی ٹی آئی کی ایک سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ جی اسٹریٹ کی طرف آ جائیں، روڈز کی طرف آ جائیں اور عوام کو باہر نکالیں. یعنی عوام اگر باہر نکل آتی ہے پھر بھی تو ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرنی ہے. تو میرا تو وہی عرض جو ہمیشہ میں اپنے وی لاگز میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کریں اور اس کا کوئی حل نکالیں. مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو یا دیگر سیاسی جماعتیں ہوں، ناظرین ہمارے ہی ملک کی جماعتیں ہیں، ہمارے ہی لوگوں نے انہیں ووٹ دیے ہوئے ہیں. چاہے کہ آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فارم 47 ہے، 45 ہے، 44 ہے، 42 ہے، اس چیز کو ہٹ کے آخر ووٹ تو لیے ہیں نا انہوں نے، تو ہمارے ہی لوگوں نے انہیں ووٹ دیے ہیں. تو اس وقت اگر سختیاں بہت زیادہ کر دی جائیں گی تو پھر جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ بھی تو ہمارے ہی لوگ ہیں. کیوں آپس میں تناؤ پیدا کیا جا رہا ہے؟ کیوں اس طریقے سے رگڑا لگانے کی کوشش کی جا رہی؟ کون کرا رہا ہے یہ؟ حکومت کو چاہیے کہ وہ ذرا نرم ہاتھ رکھے، کیونکہ پی ٹی آئی اگر مذاکرات میں چلی بھی جائے تو بھی ان کا فائدہ ہے اور اگر نہ بھی جائے تو بھی ان کا فائدہ ہے. عوام تو ان کے ساتھ ہیں. اب یہ کسی سے پنہا نہیں ہے کہ عوام پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں یا نہیں، لیکن پھر میری وہی بات، مذاکرات کے لیے سب سے پہلے راہ ہموار کرنا پڑتی ہے. ناظرین فی الحال تو سیاست کم اور بیانات زیادہ نظر آ رہے ہیں. کسی بھی میڈیم پہ چلے جائیں، چاہے قومی کانفرنس ہو، سیاستدانوں کی باتیں ہوں یا ٹی وی چینلز پر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں بیانات تو دے رہے ہیں. تاریخ ناظرین یہ بتاتی ہے کہ جب سیاست پیچھے ہٹتی ہے تو بحران آگے آ جاتا ہے. اب بحران کیسے آتا ہے آپ کے سامنے ہے ناظرین کہ بحرانوں نے کیسے جنم لے لیا ہے. ایک طرف تو وزیر اعلیٰ پنجاب یہ کہہ رہی ہیں کہ جی قبضہ گروپوں سے زمینیں چھڑوا دی جائیں، دوسری طرف عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو پروٹیکشن بل، یہ اونرشپ پروٹیکشن بل آیا ہے، یہ جو آرڈیننس آیا ہے یہ غلط ہے، اس کو معطل کر دیں. جس پہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ کہا کہ اس طرح تو پھر بہت سارے قبضہ گروپ جون سے ہیں ان کی سائڈ لی جا رہی ہے. یعنی عدالت عالیہ نے یہ کہا کہ کل کو تو لوگ جاتی امراء کا قبضہ بھی لینے آ جائیں گے. یعنی یہ صرف جاتی امراء کی بات نہیں کی انہوں نے. عدالت نے یہ کہا کہ کسی کے کیس سول کورٹ میں چل رہے ہیں، کسی کے کیس جو ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں چل رہے ہیں اور آپ اپنی مرضی کے ساتھ یہ کر رہی ہیں، قبضہ لے کر دے رہی ہیں. یعنی کب تک عدلیہ کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا رہے گا؟ یعنی یہ بحران نہیں ہے ناظرین، یہ بحران ہی ہے. یعنی بحران کیا ہے ناظرین؟ بحران یہ ہے کہ جب حکومت کا مطمع نظر عوام نہ رہ جائے تو پھر ورلڈ بینک کو بھی رپورٹ شائع کرنی پڑتی ہے. ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ 1 کروڑ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، وہ ایک وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں، جبکہ پچھلے 2-2.5 سال میں ہونے والی مہنگائی کی وجہ سے 2.5 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں، وہ صرف ایک وقت کا کھانا کھا سکتے ہیں. ناظرین کیا یہ بحران نہیں ہے؟ کیوں کسی اور کو ہمارے ملک کے لیے یہ کہنا پڑ گیا کہ آپ کے ملک میں تو خط غربت سے 2.5 کروڑ لوگ نیچے سفر کر رہے ہیں؟
یہ بحران نہیں ہے۔ اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ عدلیہ ہو، صحافت ہو، سیاست ہو، ریاست ہو، کہ آپ کو خاموش کروانے کے لیے بھی ڈنڈوں کا استعمال کرنا پڑے۔ یہ بحران نہیں ہے۔ ناظرین، خوشحال قوموں میں کبھی ڈنڈے کا تصور بھی نہیں آیا، قانون شکنی کبھی سوچی بھی نہیں ہے خوشحال قوموں نے۔ ہم کہاں خوشحال ہیں؟ ہمارے پاس بحران بحران بحران۔ اگر کوئی سیاستدان ہے، چپ کر جا بھائی۔ صحافت ہے، چپ کر جو بھائی۔ اگر ریاست کی بات ہوتی، عوام کی بات ہوتی، چپ کر جو بھائی۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ کوئی تو حل ہونا چاہیے، اور وہ حل پھر ایک ہی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر ملک اور قوم کے لیے ایک نقطے پر آنا پڑے گا، اور یہ دیکھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا اور فیصلہ کرنا پڑے گا کہ سب ایک نقطے پر آ جائیں، اور وہ نقطہ صرف ایک ہے: ملک اور عوام۔ ناظرین، بحرانوں کی بات اگر میں کرتا ہوں نا، تو صحافی سہیل وڑائی صاحب نے بہت بھانپ کر ایک بات کی ہے، اور وہ انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے ہم سب کمزور ہوتے جا رہے ہیں اور ایک دوسرے کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ کبھی پی ٹی آئی کو، کبھی عدلیہ کو جوتے پڑتے تھے، آج ہمیں بھی پڑ رہے ہیں۔ ایک دوسرے کو جوتے پڑتے دیکھ کر ہم تالیاں بجانے کے عادی ہو چکے ہیں۔ تالی کسی اچھی بات پہ بجنی چاہیے نا ناظرین، یہ جوتے پڑنے پہ تو تالیاں نہیں بجنی چاہیے نا۔ لیکن دیکھنا پھر یہ ہے کہ واقعی جب ایک کو جوتے پڑ رہے ہوتے ہیں تو دوسرا تالی کیوں بجاتا ہے؟ میں نے پہلے بھی یہ عرض کر دیا ناظرین کہ ہمیں ایک نقطے پر آنا پڑے گا۔ جب ایک نقطے پر آ جائیں گے، پھر واقعی اگر وہ جو صحیح فیصلہ ہوگا اس پہ تالیاں بجانا سب کا حق ہوگا۔ ناظرین، اس وقت جو اڈیالہ جیل کی صورتحال ہے، کارکنان، رہنما پی ٹی آئی اور بانی پی ٹی آئی کی بہنیں وہاں پہنچنے کے لیے رواں دواں ہیں اور موقع پر پہنچ رہے ہیں۔ واٹر کینن، جیسے میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ وہاں پہ موجود ہیں، پولیس کی بھاری نفری موجود ہے۔ اللہ خیر والا معاملہ کرے، اللہ بہتر کر دے، کوئی تصادم کی صورتحال نہ پیدا ہو۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، سختیاں مت کریں، اب آپ نرمائش کی طرف آ جائیں۔ نرمی بڑی چیز ہے ناظرین، یعنی آپ اگر نرم ہو کے بات سنتے ہیں نا، یعنی اگر کسی گھر کے اندر اگر کوئی شخص اپنے باپ کے ساتھ سختی کے ساتھ بات کرتا ہے، تو اگر باپ بھی اس سختی کا جواب سختی سے دے گا تو گھر نہیں چلتے۔ ناظرین، باپ کو بھی یہ دیکھنا پڑتا ہے، اور حکومت مثل باپ ہوتی ہے، اسے بھی یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے سخت بات کی ہے تو مجھے نرم رویہ رکھ کے معاملات کو آگے چلانا چاہیے۔ ناظرین، آخر میں سیدہ فاطمہ غزل کا مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ قدموں سے لوگ چلتے ہیں، ہم سر کے بل چلے، سجدے کیے ہم نے، ادا کون لے گیا۔ ناظرین، اسی شعر کے ساتھ میں آج کے ویلاگ کا اختتام کرتا ہوں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔